آج کا یہ ویڈیو ماحول کا مطالعہ نمبر 1 کے سبق نمبر 4 کا تیار کیا گیا ہے۔ عزیز طلباء، آج کے اس ویڈیو کا مقصد ہے طلباء و طالبات کو اطراف کے ماحول کا مشاہدہ کرنے کی عادت ڈالنا۔ دوسرا مقصد ہے طلباء کو ماحول سے واقف کرانا۔ تیسرا جاندار غیر جاندار میں فرق واضح کرانا۔ چوتھا غذائی زنجیر سے واقف کرانا۔ پیارے بچوں، اس تصویر میں ایک بچہ اپنے دادا جی کے ساتھ ہو یا یعنی ایک بزرگ کے ساتھ بیٹھ کر کھڑے رہ کر جو تو جانداروں کا مشاہدہ کر رہا ہے۔ وہ دیکھ رہا ہے کہ مچھلیاں جو تو تالاب میں کس طریقے سے رہتی ہے، جانور کھیت میں کھڑے ہوئے ہیں، اس کے علاوہ وہ جہاں بیٹھے ہوئے ہیں اس کے پیچھے ڈاگ بیٹھا ہوا ہے، جانداروں کا مشاہدہ کر رہا ہے۔ دیکھیے اب اس کے بعد والا پوائنٹ ہے حیاتی تنوع۔ کسی علاقے میں پائے جانے والے جو جاندار ہوتے ہیں اس میں جو فرق پایا جاتا ہے اسے حیاتی تنوع کہتے ہیں۔ حیاتی تنوع یوں ہی نہیں بتا دیا جاتا، اس کے لیے کئی سائنسدانوں کے مشاہدات کو جمع کیا جاتا ہے اور تمام سائنسدانوں کی رائے لینے کے بعد اس علاقے کے حیاتی تنوع کے بارے میں کہا جاتا ہے۔ اب دیکھیے ماحول، دراصل ماحول کیا ہے؟ آپ کے گرد و پیش کا علاقہ، آپ کے اطراف کا علاقہ، تو وہ اسکول کے اطراف کا ہو سکتا ہے، آپ کے گھر کے اطراف کا ہو سکتا، یا آپ کسی گاؤں کے اطراف جاتے ہیں، گاؤں میں رہتے ہیں یا گاؤں کے اطراف کا علاقہ ہو سکتا۔ یعنی ہمارے اطراف کی روشنی، ہوا، پانی، مٹی، نباتات، حیوانات جیسے کئی اجزاء کا ہماری زندگی سے تعلق ہوتا ہے۔ یہ تمام چیزیں مل کر ماحول بنتا ہے۔ پیارے بچوں، دیکھیے یہاں پر یہ ایک پرندے کی تصویر ہے، یہاں پر یہ چیل کی تصویر بتائی گئی ہے، اس کے بعد پالتو جانور گائے کی تصویر بتائی گئی ہے، چوہے کی تصویر دیکھ رہے ہیں آپ، اس کے بعد آپ سانپ کی تصویر دیکھ رہے ہیں۔ سانپ آپ نے کبھی پالے کیا بچوں؟ نہیں، آپ تو الٹا ڈر جائیں گے، کیا ہم بھی ڈر جاتے ہیں۔ اب ناک توڑے کی تصویر دیکھ رہے ہیں، شیر کی تصویر دیکھ رہے ہیں جو جنگل میں رہتا ہے۔ اس کے علاوہ آپ کو یہاں پہ مختلف تصاویر دکھائے گئے ہیں جو آپ کے درسی کتاب میں صفحہ نمبر 19 پر جو ہے تو ایک چوکور میں بھی دی گئے ہیں۔ دراصل یہ تمام چیزیں آپ کے ماحول میں شامل ہے اور اس تصویر میں آپ کو جاندار اور غیر جاندار دونوں کی تصاویر دکھائی گئی ہے۔ تالاب کی تصویر دکھائی گئی ہے، مچھلی کی تصویر دکھائی گئی ہے۔ تمام تصاویر کے ذریعے آپ کو بتایا جا رہا ہے کہ جاندار اور غیر جاندار ایک دوسرے پر منحصر ہوتے ہیں۔ اب اس کے بعد یہ ایک دوسرے پر منحصر ہوتے ہیں تو ان سے غذائی زنجیر بنتی ہے۔ غذائی زنجیر دراصل ہے کیا؟ یہاں پر آپ دیکھ رہے سورج کی روشنی کی مدد سے گھاس تیار ہوئی، گھاس کو ناک توڑا کھا رہا ہے اور ناک توڑے کو پرندے کھاتے ہیں۔ یعنی یہ تینوں کا جو ہے تو ایک کڑی کی طرح تعلق ہے اور یہ یہاں پر ان کی غذائی زنجیر تیار ہو رہی ہے۔ زنجیر میں کئی کڑیاں ہوتی ہے اور اس کے علاوہ قدرت میں ایسی کئی غذائی زنجیریں موجود ہیں۔ عزیز طلباء طالبات، غذائی زنجیر میں جو ہے تو ہر جاندار کو ضروری غذا ماحول سے ہی حاصل ہوتی ہے۔ اب دراصل غذائی زنجیر ہے کیا؟ ہر جاندار اپنی غذا کے معاملے میں دوسرے جاندار پر منحصر ہوتا ہے۔ وہ غذا کی وجہ سے ایک دوسرے سے جڑے ہوتے ہیں اور زنجیر بناتے ہیں۔ اس زنجیر کو ہم غذائی زنجیر کہتے ہیں۔ اس زنجیر کو کیا کہا جاتا ہے؟ غذائی زنجیر کہا جاتا ہے۔ غذائی زنجیر میں ماحول کے کئی حیوانات اور نباتات شامل ہوتے ہیں۔ پیارے بچوں، غذائی زنجیر کے بعد ہم اب نیکسٹ ٹاپک غذائی جال دیکھیں گے۔ غذائی جال، یہاں پر غذائی زنجیر کی دوسری تصویر بتائی گئی تھی، اب ہم کس کی طرف متوجہ ہو رہے ہیں بچوں؟ غذائی جال۔ دراصل غذائی جال کیا ہے؟ غذائی زنجیر کے جیسا ہی ہوتا ہے، لیکن غذائی جال میں فرق یہ ہے کہ ایک ہی جاندار مختلف غذائی زنجیروں کا جز ہو سکتا ہے۔ جیسا یہاں چڑیاں جو ہے تو ناک توڑے کو بھی ہے اور گلیری کا بھی۔ اب یہاں پر شیر کا جو بتایا ہے، شیر جو ہے تو وہ جانوروں کو گوشت خور ہے، وہ کس طریقے سے کن چیزوں کو کھاتا ہے۔ اس کے علاوہ سانپ کا بتایا گیا ہے، چوہے کا۔ یعنی ایک ہی جاندار مختلف غذائی زنجیروں کا جز ہوتا ہے تو یہاں پر غذائی جال تیار ہوتا ہے۔
आइए अब हम शुआई तरकीब का अमल देखेंगे। पौधे सूरज की रोशनी में अपनी ग़िज़ा तैयार करते हैं, ऑक्सीजन खारिज करते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड हासिल करते हैं, और पौधे जो है तो अपनी ग़िज़ा सूरज की रोशनी में तैयार करते हैं। यानी हर ग़िज़ाई ज़ंजीर की असास नबातात ही होती है। अब ये तमाम चीज़ें देखने के बाद माहौल का तवाज़ुन। माहौल के तवाज़ुन में जानदार, गैर जानदार और ये ग़िज़ाई ज़ंजीर, ग़िज़ाई जाल, नबातात का शुआई तरकीब का अमल और इसके अलावा आबी चक्कर वग़ैरह तमाम चीज़ें शामिल है। माहौल में ऐसे कई चक्कर पाए जाते हैं। जानदार गैर जानदार में आपस में लेन देन का अमल होता है। इसीलिए जो है तो माहौल का तवाज़ुन कब बरकरार रहता है? जब तमाम चक्कर बराबर जारी रहे। अब यहाँ पे एक आबी चक्कर फिर से आपको बताया जा रहा है। इससे पहले सबक में भी अजीज़ तुलबा तलबात आपको आबी चक्कर के बारे में बताया गया था। आबी चक्कर क्या होता है? दरअसल धूप की रोशनी, हरारत की वजह से ज़मीन पर का पानी या समंदर का पानी, तालाब का पानी भाप की शक्ल में तबखीर तो तकसीफ का अमल होता है और वो बादल में जाकर मिल जाता है। जब बादल तैयार होते हैं वापस वो बादल जो है तो बारिश की शक्ल में ज़मीन पर आ जाते हैं और ये चक्कर जो है तो जारी रहता है। ऐसे कई चक्करों से माहौल का तवाज़ुन बरकरार रहता है। यहाँ पर आपको आबी चक्कर की ख़ास अलग से तारीफ़ नहीं दी गई। आबी चक्कर को दरअसल इसलिए बताया गया है कि माहौल का तवाज़ुन किस तरीक़े से बरकरार रहता है। तमाम जानदारों की बक़ा के लिए, यानी तमाम जानदारों के ज़िंदा रहने के लिए माहौल का तवाज़ुन क़ायम रहना बेहद ज़रूरी है। प्यारे बच्चों, आज इस सबक माहौल का तवाज़ुन जो है तो आपने देखे है। इसका देखने का बहुत बहुत आपका शुक्रिया। इससे कुछ ना कुछ फ़ायदा हासिल कीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।